سب سے پہلے نعیم صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. ایک تو یہ جو ساری سچویشن ہے اس میں وجوہات آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو سٹاک مارکیٹ بڑا اچھا پرفارم کری ہے, بڑی حوصلہ افزا خبر ہے, لیکن یہی بات آ جاتی ہے کہ ایک تو اس کی پرفارمنس کی اچھی پرفارمنس کی وجہ کیا ہے, اور دوسری چیز یہ کہ یہ معیشت کے لیے کس حد تک پازیٹیو سائن ہے کہ ہم کہیں کہ کتنا ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ اچھے ڈائریکشن میں ہے, صحیح ڈائریکشن میں ہے. بہت شکریہ آمنہ. دیکھیے, یہ یقیناً ایک خوش آئند بات ہے کہ آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس جو ہے وہ 1 لاکھ کو چھو گیا ہے. یقیناً 2 دن سے 95, 96, 97,000 کی جو نفسیاتی حد عبور ہو رہی تھی, اور کل جس طرح 5,000 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا, لگ یہ رہا تھا کہ آج یہ 1 لاکھ کو ٹچ کر جائے گا, اور بالکل ایسا ہی ہوا. یقینی طور پہ جس حد تک بھی پاکستان میں سیاسی معاملات جس طرف بھی سیٹلمنٹ کی طرف جائیں گے, اتنی ہی اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہوتی چلی جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک سرمایہ کاروں کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو رہا ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ سرمایہ کاروں کے اعتماد کا ایک معیار ہے, ایک کرائیٹیریا ہے, ایک پیمانہ ہے اکانومی کے لیے, لیکن یہ کل پیمانہ نہیں ہے. ہماری معیشت کو ابھی اور بہت سارے مسائل کا بھی سامنا ہے. بے شک اسٹاک ایکسچینج پرفارم کر رہا ہے, لیکن اگر ہمیں معیشت کو اپنی پیروں پہ کھڑا کرنا ہے تو جب تک انڈسٹری فل سوئنگ میں نہیں چلے گی, جب تک پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو اعتماد نہیں ہوگا, اس وقت تک ہماری معیشت جو ہے وہ پوری طرح اسٹیبل نہیں ہوگی. ابھی بات شروع کرتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل بتاؤں گا, لیکن آپ اس دوران میں چاہیں تو اور مہمانوں سے بات کر رہے ہیں. جی آپ کنٹینیو کریں, پھر ہم بڑھتے ہیں آگے. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ پیمانہ صرف اسٹاک ایکسچینج کا نہیں ہے. یہ بات خوش آئند ہے اور ظاہر ہے کہ پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے, جس کی وجہ سے اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے, لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن سوال وہی گھوم پھر کے آ جاتا ہے کہ کیا اسٹاک ایکسچینج ہے وہ واحد کرائیٹیریا ہے معیشت کی بحالی کا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی دور ہے. بے شک وزیر اعظم اسے خوش آئند کہہ رہے ہیں, ہم بھی اسے خوش آئند کہیں گے, لیکن دیکھیے ابھی تک جو IMF کے ساتھ ہمارا معاہدہ تھا اس میں ابھی بھی بہت سارے ہڈلز ہیں. ہمارا جو رول اوور ہونا تھا $12 ارب کا وہ بھی نہیں ہو سکا, جو ہمیں 2 ممالک سے ڈپازٹس ملنے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا, ایکسٹرنل فائنینسنگ بھی ہماری نہیں ہو رہی. ابھی ہم نے ریسنٹلی سنا کہ ایک چائنیز کمپنی جو ہے وہ واپسی کی دھمکیاں دے رہی ہے. اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کی اسٹیبلٹی جو ہے وہ صرف اسٹاک ایکسچینج پر ڈیپینڈ نہیں کرتی. ابھی جب تک یہ دیگر معاملات نہیں سمجھیں گے اور ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اس وقت تک معاشی استحکام بھی نہیں آ سکے گا. صحیح ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.